الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد هو الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصيرا وكان ربك خبيرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حقا على المرأة زوجها وأعظم الناس حقا على الرجل أمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستوں دینی اور ایمان بھائیوں، امت مسلمہ مسلمان جہاں بیرونی مسائل کا شکار ہے اور اس سے دو چار ہے، وہی جو ہے جو ہمارے گھریلو مسائل ہے، خاندانی مسائل ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہمارے سامنے آئے، بہت زیادہ سننے میں آج کل آتے رہتے ہیں. تقریباً اسی ہفتے 15 دن میں اس کو تقریباً 3 سے 4 لوگوں نے آ کر ایسا واقعات سنائے جو ہمارے سماج سوسائٹی میں پیش آتے ہیں، ان کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ ہم سب اس سماج سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، ہماری رشتہ داریاں ہیں، تو بہت سارے واقعات ایسے جس کو ہم کہیں گے قضیہ نامرضیہ، ایسے بھی واقعات پیش نہیں آنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے گھریلو جو لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، خاندانی جو لڑائی جھگڑے ہیں، خصوصاً میاں بیوی کو لے کر، ساس اور بہو کو لے کر بہت زیادہ سننے میں آتے ہیں. تو ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں ایک بہت ہی واضح ایک ہدایت اور ایک رہنمائی ہم سب کو دی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، کہ ایک عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. آئے دن میں سے نکاح کی مجلس میں بھی سناتا رہتا ہوں. اور جو ہے مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اعظم الناس حقا علی الرجل امه، کہ مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق شوہر کا، مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا. کیا مطلب یہ ہے اس حدیث کا، چونکہ اسلام بھائی پورا جتنی بھی ہماری زندگی ہے اور زندگی سے متعلق جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی پہلو ہیں، اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. ہر پہلو سے متعلق ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم تو الحمدللہ بچپن سے مسلمان ہیں، اس اسلام کا جو حسن ہے خوبی ہے ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں. کتنا اچھا مذہب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. بچپن سے ہم علماء کرام کو سن رہے ہیں، احادیث قرآن، ہماری پوری زندگی اس کی گزری ہم سبھی کی. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان ہیں. تو اسلام جو ہے بھائی بالکل ایک حسین، اور ہر زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں اور جتنے بھی پہلو ہیں، ہر شعبے میں ہر پہلو سے متعلق بہت ہی اعتدال اور بہت ہی بیلنس والی تعلیم دیتا ہے. اور اسلام میں جو ہے جو خاندانی نظام ہے، جو فیملی جو ہمارا سسٹم ہے، اس کو بہت زیادہ ترجیح دی گئی، بہت زیادہ اس کو اہمیت دی گئی. خاندانی نظام کو، فیملی سسٹم کو بہت زیادہ اس کا امپورٹینس ہے.
اسلام کے اندر اتنی ترجیح دی گئی ہے اور اتنی اہمیت خاندانی نظام کی بیان کی گئی ہے کہ کسی دوسرے مذہب کے اندر خاندانی نظام کو، فیملی سسٹم کو اتنی ترجیح نہیں دی گئی ہے، اتنا اس کو اہمیت نہیں دی گئی۔ یہاں تک فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ جو شخص رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ یعنی کتنی اہمیت ہے اس کی کہ جو شخص رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے، اس طرح کے کچھ کام کرتا ہے، تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جس قوم کا بھی، جس ملک، جس علاقے میں جو فیملی سسٹم ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے، تو ایک مدت کے بعد جو ہے وہ قوم اخلاقی بگاڑ کا شکار ہو جاتی ہے۔ وہاں پر جو ہے پھر جو خاندانی نظام ہے بالکل ختم ہو کر رہتا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جو خاندانی نظام کی بنیاد ہے، ماں اور باپ، نکاح، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ اگر خاندانی نظام کو اہمیت نہ دی جائے، فیملی سسٹم کو وہ وقعت نہ دی جائے، تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے قوموں کی زندگی میں کہ نانا، دادے، چاچا، پھوپھی تو بہت آگے کی بات ہے، جو بیسک ہے ماں اور باپ کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ اور جو نکاح، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اتنی یعنی کہ اس سماج کے اندر جو ہے انارکی آ جاتی ہے، بے حیائی آ جاتی ہے، بد اخلاقی آ جاتی ہے، خود غرضی آ جاتی ہے، یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اسلام نے جو ہے فیملی سسٹم کو، جو ہمارا خاندانی نظام ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت دی، بہت زیادہ اہمیت دی۔ اس کے لیے بار بار ترغیبات دی گئی ہے کہ بھئی جو ہے اولاد ہے ان کا جلد نکاح کیا جائے، سادہ نکاح کیا جائے، یہ اسی لیے تاکہ فیملی سسٹم جو ہے ہمارا باقی رہے، وہ ڈسٹرب نہ ہونے پائے۔ یہ اس کے پیچھے فلسفہ ہے، یہ اس کے پیچھے حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ تو جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ جب ایک لڑکا یا لڑکی، مرد اور عورت کا نکاح ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اپنی زندگی کی ابتدا کر رہے ہوتے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، ایک ان کی زندگی میں ایک نیا انقلاب، ایک نیا بدلاؤ اور تبدیلی آتی ہے۔ اگر وہ نکاح کے بعد وہ لڑکا یا لڑکی، وہ مرد یا عورت اپنی زندگی کی شروعات اچھے سے کرتے، نکاح کے بعد اپنی زندگی کی شروعات اچھے سے کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، تو آنے والی نسلوں پر اس کے اثرات اچھے پڑتے ہیں، خاندان بھی بہت اچھا بھی محبت کے ساتھ چلتا ہے۔ اور اگر شادی کے بعد وہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ایک دوسرے کو سمجھنے کا یا تو موقع نہیں دیتے، شروع ہی میں لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بھئی وہ دونوں تو ڈسٹرب ہوتے ہی، وہ دونوں تو مشکل میں پھنستے ہی، ماں باپ بھی مشکل میں پھنستے ہیں، خاندان والے بھی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور آنے والی نسلوں پر بھی اس کا بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ تو جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ بھئی جہاں تک ایک عورت کا تعلق ہے، تو جب اس عورت کی شادی ہو جاتی ہے، ہم کو یہ سب کو اپنے بچیوں کو سمجھانا ہے کہ جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے اور شادی کے بعد وہ اپنے سسرال چلے جاتی ہے، وہاں پر اس کی رہائش منتقل ہو جاتی ہے، تو رہائش کے منتقل ہوتے ہی عورت ہونے کے ناطے اس کے ذمے جو فرائض ہے، اب وہ فرائض اس کے سسرال والوں کے ساتھ خاص ہو جاتے ہیں۔ جیسے مرد ہونے کے ناطے ہمارے ذمے کچھ فرائض ہے، ایسے ہی ایک عورت کے ذمے بھی عورت ہونے کے ناطے فرائض ہے۔ تو اب تک وہ فرائض کہاں پر ادا کر رہی تھی؟ اپنے مائکے میں ادا کر رہی تھی، اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی تھی، بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی تھی، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہی تھی، ان کا خیال رکھتی تھی۔ اب یہ سارے کام کرنا ہے، جا کر سسرال میں جا کر یہ سارے کام کرنا ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کا خیال رکھنا ہے، اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے، اگر نندے اور دیور چھوٹے ان کا خیال رکھنا ہے، جو سب کام یہاں پر فرائض میں داخل تھے، اب شادی کے بعد وہ وہاں پر جا کر کرنا ہے۔
اسی لیے علماء کرام نے بات لکھی ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون سے جو ہے کل قیامت کے روز اس کے سگے ماں باپ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی کیا حقوق میں آ جاتی ہے، چل بتا، ایسا عورت شادی شدہ عورت سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ہاں مرد سے سوال ہوگا، چونکہ وہ بیاہ کر اپنے سسرال میں نہیں جاتا، وہ مستقلاً جہاں پر پلتا ہے بڑھتا ہے جوان ہوتا ہے وہی رہتا ہے، اپنے گھر پہ رہتا ہے، اپنے ماں باپ کے درمیان رہتا ہے، اپنے بھائی بہنوں کے درمیان رہتا ہے۔ تو ایک آدمی سے اس کے والدین کے بارے میں اور اس کے جتنے بھی لوگوں کے حقوق ہیں، اگر چھوٹی بہنیں ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، چھوٹے بھائی ہیں، نابالغ بھائی بہن ہیں، ان کا نان نفقہ، ان کے حقوق اگر اس کے ذمے ہیں تو ان کے بارے میں آدمی سے سوال ہوگا، عورت سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ آدمی وہی رہتا، تو جن کے پاس رہ رہا ہے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور جب ایک انسان جو ہے جوان ہو جاتا ہے، شادی شدہ ہو جاتا ہے، اپنے گھر پہ رہتا ہے، اس کے والدین بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو لازماً جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اولاد کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو۔ اولاد دودھ رہتی تو انسان کا دل بھی نہیں لگتا، کم از کم سامنے تو ہو نا، خدمت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کم سے کم اتنا کہ دل انسان کو اسی وقت بہتا ہے جب کہ اولاد سامنے۔ تو لازمی طور پر جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرما رہے ہیں کہ ایک عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی ماں باپ وہ جو بیوی کو حقوق کو چھوڑ دے یا بیوی کے حقوق سے نظر انداز کر دے یا اسے شرط نظر کر دے۔ بتلانا صرف یہ ہے کہ بھئی جب شادی ہو گئی عورت کی تو اسے اپنے شوہر کا خیال رکھنا ہے، اور یہ جو عورت ہے اس کا جو بھائی ہے اس پر اس کی ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ عورت اس کے بھائی پر اس کی ماں کا، اور اس کا جو شوہر ہے اس پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا۔ پھر جب یہ لڑکی ہے اس کی بھی بال بچے آئیں گے، اولادیں ہوں گی، تو ان اولادوں پر بھی سب سے زیادہ حق اس ماں کا ہوگا۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک قدرت کا کیا ہے، ایک نظام ہے، ایک دائرہ ہے، ایک سرکل ہے۔ یہ اولادوں میں نسل میں منتقل ہوتا رہتا ہے کہ بھئی آج ایک دوسرے کی ماں ہے، اس کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ اسی طرح ایک دن یہ لڑکی بھی ماں بنے گی تو اس کے اولاد کو بھی یہی کہا جائے گا کہ سب سے زیادہ حق تم پر تمہاری ماں کا ہے۔ آج یہ واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں لیکن وہ اپنے جو سسرال جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا زیادہ تر رجحان اور دلچسپی کدھر ہے؟ مائکے والوں کے ساتھ، میرا ابا یہ بول رہے، میرے اما یہ بول رہے، اور کچھ دن 6 مہینے 8 مہینے سال بھر ہو رہے کہ اس کے بعد تو وہ دروازہ بند کر کے وہ جلد اندر ہی بیٹھ جائے، باہر ہی نہیں نکلتے، میں اور میرا میاں بس۔ اس طرح کے واقعات آتے ہیں، یا پھر ہو رہا یہ کہ وہ جا کر اپنے میکے میں بیٹھ جا رہی ہے، کچھ مہینے رہ رہی، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے، اور اس کے بعد کیا ہو رہا، میکے جا کر بیٹھ جا رہی ہے، اب آنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اس کا زیادہ تر دلچسپی اور خیر خواہی میلان اپنے میکے والوں کے ساتھ ہی۔ تو یہ شریعت کی تعلیم بالکل کلیئر کٹ واضح انداز میں ہمارے سامنے ہونا چاہیے، ہم سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ یہ اس وجہ سے بھی بات بتلائی جا رہی ہے کہ والدین بھی اپنی بچی کی جو ہے اس کی غلطی ہے نہیں ہے، کس کی غلطی ہے، اس کو دیکھے بغیر بچی کا سپورٹ کریں۔ ایسا بھی واقعات ہمارے سامنے دیکھنے کو آتا ہے، سسرال والوں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے کئی جگہ پر، ایسا بھی ہے، لیکن میں جس صورتحال کو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ ماں باپ بھی جو ہے بچی کی غلطی ہے نہیں ہے، اس کی غلطی ہونے کے باوجود اسی کو سپورٹ کریں اور اس کو بٹھا لیں۔ تو 6 مہینے سال بھر، وہ 1.5 سال 2 سال، وہ کس سے کہانی شروع، وہ شوہر لینے بھی جا رہا ہے تو بھیج نہیں رہے ہیں، پھر وہ میٹنگ بٹھائیں گے ہم، پھر مہیلا منڈل میں جائیں گے، کورٹ میں، ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہم سب کے سامنے شریعت نے جو ہم کو تعلیم دی ہے، جو ہدایت دی ہے، اور بالکل کلیئر کٹ اور واضح انداز میں ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ ہم سب کو اپنی بچیوں کو اور بہنوں کو یہ تعلیم دینا ہے کہ جب ایک مرتبہ شادی ہو گئی تب جتنے حقوق وہ یہاں پر ادا کر رہی تھی، جو فرائض وہ یہاں پر ادا کر رہی تھی، اور وہ فرائض کا جا کے ادا کرنا ہے، وہ سسرال میں جا کے ادا کرنا ہے۔ اب اس لیے کہ جو رشتہ بنائیں گے چند روزہ رشتہ نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا رشتہ، بلکہ اس سے بھی آگے جنت میں جانے تک کا یہ رشتہ ہے۔ جنت میں بھی وہی بیوی ملے گی
وہاں تک کا ہی رشتہ ہے. تو بتاؤ اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم اس کو خراب کریں گے؟ بندہ خراب کرنا اس کو. اور ہم بھی اپنی بچیوں کو بہنوں کو یہ سمجھائیں کہ بیٹا اب تیری شادی ہو گئی، بہن تیری شادی ہو گئی، تو اب تیری جو خیر خواہی ہے کہ جذبات ہے وہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے. اس کے جو گھر والے ہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے. آج کل ایسے لوگ بھی آ رہے ہیں، خاص کر یوٹیوب وغیرہ پر ایسے لوگ بھی سننے میں آ رہے ہیں. وہ لوگوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ خاص کر عورتوں کو، عورت کے ذمے شوہر کی خدمت واجب نہیں. بتاؤ، ایسا الٹا سکھا رہے ہو. کیا سکھا رہے ہیں؟ عورت کے ذمے شوہر کی خدمت لازم نہیں، عورت کے ذمے جو ہے ساس سسر کی خدمت واجب نہیں. اب ایسا جب اس کو سمجھایا جائے گا تو بتاؤ گھر میں خیر آئے گی کہ بگاڑ آئے گی؟ بگاڑ آئے گا. بھائی اس کو تو ایسا سمجھائیں گے. اور اچھا ایک اسکالر نے تو یہاں تک کہا کہ بھائی یہ سسرال کا رشتہ ہوتا ہی نہیں. بولے اصل رشتہ تو بولے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، یہ اصل رشتہ ہے. سسرالی رشتہ بولے عارضی رشتہ ہے. کیا بتا رہا ہوں لوگوں کو، کیا سمجھا رہا؟ سسرال والوں کے کوئی حقوق ہے ہی نہیں. اب بتاؤ، بالکل یعنی کہ بکواس بات ہے، اور قرآن اور احادیث کی تعلیمات کی بالکل مغایر اور اگینسٹ ہے. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ سسرال کے رشتے کو قرآن بیان فرما رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ هو الذی خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا. انسان کو اللہ تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں کہ انسان ذرا اپنی پیدائش کے بارے میں غور کر کے ہم نے تجھے ایک نطفے سے بنایا ہے، ایک حقیق پانی سے بنایا ہے. تو اس لیے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یہ کائنات بنی ہے، انسان خود سے نہیں بنا ہے. اس لیے کہ کوئی نطفہ جو ہے اس کے اندر اتنے یعنی کہ اتنا اس کو پروٹوکول نہیں ملتا ہے، اتنا کوئی ذہین اور ہوشیار نہیں بن جاتا ہے. ایک نطفہ ہے ماں کے پیٹ میں جا کر وہ اتنا یعنی کہ اس کو ناک کان بن گئے اور اتنا ذہین بن گیا، وہ چاند پر جا رہا ہے، ستاروں پر جا رہا ہے، سیاروں پر جا رہا ہے. تو کیا یہ خود بخود ہو گیا؟ خود بخود کوئی چیز ہو جاتی نہیں ہو جاتی. وہ ایک پروفیسر سمجھا رہے تھے لوگوں کو، یعنی کہ اپنے بچوں کو، وہ لبرل قسم کے پروفیسر تھے، کہ بتاؤ بچوں اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے لاجک کے تحت ہو رہا ہے، سائنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. کہ بتاؤ جب ہم گاڑی چلاتے تو بریک لگاتے تو گاڑی رک جاتی، ایکسیلیٹر دیتے تو گاڑی بھاگتی، تو لاجک کے تحت ہو رہا کہ نہیں؟ اللہ کا سے آ گیا بولے بیچ میں. کیا سمجھا رہا؟ یعنی کہ کائنات میں جو کچھ بھی بارش ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے لاجک ہے، سائنسی وجوہات ہے. تو جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے لاجک کے تحت ہو رہا، لہٰذا اللہ کا سے آ گیا. لیکن اس کو بیوقوف کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب گاڑی جب بریک مارو تبھی رکتی، ایکسیلیٹر دو جبھی بھاگتی. تو جب گاڑی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں لے جاتی تو گاڑی خود بخود بن جائے گی کیسے؟ چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہوتی، تو کریٹر کے بغیر کریٹ چیز کیسے ہوگی؟ تو پوری کائنات میں جب چینج ہو رہا ہے تو اس کے لیے چینجر میں ضروری ہے یا نہیں؟ تو یہ نہیں سمجھا رہا، وہ دوسرا سمجھا رہا. تو بہرحال جو ہے میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ انسان کو احسان جتلاتے ہوئے کہ انسان ہم نے تجھے منی کے نطفے کے قطرے سے بنایا، اور تجھ پر ایک احسان یہ بھی کیا کہ تجھے خاندان والا بنایا اور سسرالی رشتے والا بنایا. دونوں رشتوں کو قرآن نے بیان فرمایا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا. خاندانی یعنی کہ تجھے ددیال بھی دیا، ننیال بھی دیا، اور جب تو بالغ ہو جاتا تو تجھے سسرال کی نعمت سے بھی ہم نوازتے. تو سسرال کی نعمت کو مستقلاً اہمیت کے ساتھ قرآن بیان فرمانا. اور یہ کہہ رہا ہے سسرال کو کوئی رشتہ ہی نہیں ہوتا، ایسا سمجھا رہا ہے. اور سسرالی جو رشتہ ہوتا ہے وہ شروع ہی ساس سسر سے ہوتا. سسرال کہتے کس کو؟ سسرال صرف شوہر کا نام نہیں ہے، سسرال صرف بیوی کا نام نہیں ہے. سسرال نام ہے بیوی یا شوہر کے جو متعلقین ہیں، جو ریلیٹیوز ہیں، ان کو سسرال کہتے ہیں. سسرال کس کو کہتے ہیں؟ صرف شوہر کو یا صرف بیوی کو؟ نہیں. سسرال کہا جاتا ہے شوہر سے متعلق جو خاندان ہے، بیوی سے متعلق خاندان ہے، اس کو سسرال کہا جاتا ہے. اور ان متعلقین میں سب سے پہلے کس کا نمبر ہے؟ ساس اور سسر کا سب سے پہلے نمبر ہے. سسرال جب ہم بولتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے نمبر کس کا آتا؟ ساس سسر کا آتا ہے سب سے پہلے نمبر. اور وہ بیوقوف بول رہا ہے ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں، ان کے کچھ حقوق ہی نہیں ہے، حقوق واجب ہی نہیں ہے عورت کا.
ارے بھائی سب سے پہلے نمبر تو ساس اور سسر کا ہی آتا ہے، وہیں سے سسرالی رشتہ شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے تو ان کے حقوق ہیں۔ اور اسلام نے جو ہے صرف رشتے کو بیان نہیں کر دیا کہ ساس اور سسر کا رشتہ ہے، بلکہ مستقلاً ساس اور سسر سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں وہ بھی ہم کو سمجھائے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کے اندر حرمت علیکم امہاتکم، کہ مسلمانوں تمہارے اوپر تمہاری ماؤں سے، سگیوں، سوتیلیوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور آگے جا کے فرمایا امہات نسائکم، کہ جو تمہاری بیوی کی ماں ہے اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، چاہے وہ بیوی نکاح میں ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ یعنی کہ رخصتی ہوئی ہو یا نہ ہو، ایک مرتبہ نکاح ہو گیا، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے ساس حرام ہے۔ جیسے نکاح ہو گیا قبول ہوا بولا اس نے، ویسے ہی اس کی ساس بن گئی وہ بیوی کی ماں، اور ایسے ہی جو شوہر ہے اس کا جو باپ ہے اس کا باپ بن گیا وہ بہو کا، تو اب سسر سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ آدمی کا انتقال ہو جائے شوہر کا، چاہے وہ اس کو طلاق دے دے، چاہے ابھی رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی اس سے پہلے طلاق ہو گئی ہے، وہ آدمی مر گیا، تب بھی وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے شوہر کا جو باپ ہے اس کا سسر جو ہے ہمیشہ کے لیے باپ بن گئے، کبھی بھی اس سے نکاح نہیں ہوگا۔ اور ایسے ہی جو آدمی ہے اس کی بیوی کی جو ماں ہے، چاہے رخصتی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، طلاق ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، موت واقع ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کی ماں بن گئی۔ اتنا بڑا مقدس رشتہ ہے، کیونکہ قرآن اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، اسلام اس کو پروٹوکول دے رہا ہے، احترام دے رہا ہے کہ ساس کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، سسر کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے، بلکہ بعض غیرت مند لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے ہمارے سماج میں جو آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے اپنی بیوی کو کہ بھئی میرا خیال رکھنے کا تو رکھنا، نہیں رکھنے کا تو مت رکھنا، لیکن بس میری ماں کا خیال رکھ لینا، میرے باپ کا خیال رکھ لینا۔ کیا کہیں گے؟ مجھے پوچھنے کا پوچھنا، نہیں پوچھنے کا تو مت پوچھنا، لیکن کس کا خیال رکھنا؟ میری ماں کا خیال رکھ لینا، بس میرے باپ کا خیال رکھ لینا۔ ایسے بھی لوگ ہیں بھائی جن کے حالات آپ کو دیکھیں گے آپ لوگ کہ بڑی بد اخلاق ہے ان کی بیوی، لیکن چونکہ اس کی ماں کی خدمت کرتی، اس کے باپ کا خیال رکھ لیتی، گھر کا نظام اچھے سے لے کر چل رہی ہے، تو اس کے دل میں کبھی کبھی خیال بھی آتا ہے کہ یار اس کو چھوڑ دینے کو نہ بہت یعنی کہ پریشان کرتی، بہت تراش دیتی، لیکن چونکہ کیا کرتی؟ ماں کا خیال رکھتی، باپ کا خیال رکھتی ہے، گھر کو لے کر چلتی ہے، تو اس یعنی کہ اس کی صفت کی بنیاد پر شوہر اس کی ساری کمیاں کوتاہیاں برداشت کرتا ہے، تو غیرت مند آدمی ہے۔ اور جب ہم کسی کی بیٹی یا بہن اپنے گھر میں بیاہ کر لاتے ہیں تو جو ہم کو رشتہ ملتا ہے وہ صرف لڑکے کی بنیاد پر نہیں ملتا، اس کے ماں باپ کو دیکھ کر رشتہ ملتا ہے، اس کے خاندان کو دیکھ کر رشتہ ملتا ہے۔ بتاؤ اگر کوئی ایک اکیلا لڑکا رشتہ لے کر جائیں گے اس کو دیں گے ہم رشتہ؟ کہیں گے تیرا باپ کا ہے، تیری ماں کا ہے۔ تو جن لوگوں کی بنیاد پر وہ رشتہ ملا ہے، جن لوگوں کی وجہ سے وہ رشتہ ہوا ہے، خاندان کی وجہ سے رشتہ ہوا ہے، بتاؤ اس کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے؟ لائے تو انہوں نے کر کے، بھائی وہ بہو کو لایا کس نے؟ وہ لڑکے کے باپ نے لایا ہے، لڑکی کی ماں نے لائی ہے، خاندان کے بیس پہ دیتے کہ نہیں ہم؟ اس کے ماں باپ کو دیکھ کر دیتے کہ نہیں لڑکی؟ اب جب جن کی وجہ سے وہ نکاح ہوا، جن کی وجہ سے وہ بیوی بنی وہ آدمی کی، اب یہ بعد میں جا کے کہہ رہا ہے کہ بھائی جو ہے سسر کے کوئی حقوق نہیں ہے، ساس کی خدمت لازم نہیں ہے، سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، تو بتاؤ وہ عورت کو بگاڑنا ہوا کہ نہیں؟ تو اس کو باغی بنانا ہو گیا، کیونکہ تیرے دل میں سسر کی بھی خدمت نہیں، ساس ہے ان کی وجہ سے تو گھر میں آئی ہے۔ لہذا جو ہے یہ بات بھی صحیح ہے کہ ساسیں بھی بعض جگہ ظلم کرتی ہے، وہ بھی کم اس کو پروموٹ نہیں کر رہے ہم، لیکن اس مسئلے کا حل یہ نہیں، ساس اگر کسی جگہ ظلم کر رہی ہے تو بہو کو یہ نہیں سمجھائیں گے ہم کہ بھائی تیرے ذمہ جو ہے ساس کی خدمت لازم نہیں ہے، تیرے ذمہ جو ہے سسر کی خدمت لازم نہیں ہے، وہ ساس کو جا کے سمجھائیں گے۔ کس کو جا کے سمجھائیں گے بھائی؟ ساس کو۔ جیسے کہ ایک سیٹ ہے تو وہ جو ہے اس کے پاس کام کرنے والے ہیں، اب جو ہے سیٹ جو ہے اپنے نیچے کام کرنے والوں پر ظلم کر رہا ہے، تو ہم جو نیچے کام کرنے والے ہیں جو اس کی ماتحت ہے ان کو یہ بات نہیں سمجھائیں گے کہ سیٹ کی نافرمانی کرو، کام مت کرو فیکٹری کے اندر، بلکہ کیا سمجھائیں گے کہ بھائی جو سیٹ کے حقوق ہے وہ پورے تم ادا کرو،
ہاں سیٹ کو جا کے سمجھائیں گے کہ بھائی کیا تو نے ناک میں دم کر کے رکھا ہے، اتنے بھی ایک آپ چالو ایک آپ بند کر کے رکھ، اس کو یہ بات سمجھائی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی حکومت جو ہے اپنی عوام کا خیال نہیں رکھتی ہے اور ان پر ظلم زیادتی کرتی ہے تو ہم عوام کو یہ بات نہیں سمجھائیں گے کہ بھائی گورنمنٹ کے جو لا آرڈر کے جو احکامات ہیں اس کو فالو مت کرو، نہیں، عوام کو تو یہ سمجھایا جائے گا کہ جتنے بھی ملک کی قوانین ہیں اس کو پورا فالو کرو، اس کا پورا خیال رکھو۔ ہاں حکومت کو جا کے بات سمجھائی جائے گی کہ بھائی جو عوام ہے یہ بھی انسان ہے، یہ کوئی گدھے گھوڑے نہیں ہیں، ان کا بھی خیال رکھ۔ یہ بات کس کو سمجھائی جائے گی؟ حکومت کو۔ عوام کو بغاوت میں نہیں ابھارا جائے گا، جو نیچے کام کرنے والے ماتحت ہیں ان کو اپنے سیٹ کے خلاف ابھارا نہیں جائے گا، سیٹ کو جا کے سمجھائیں گے، حکومت کو جا کے سمجھائیں گے۔ ایسے ہی اگر کسی گھر میں ساس ظلم کر رہی ہے، نندے ظلم کر رہی ہے تو اس کا حل یہ نہیں کہ وہ بہو کو بگاڑ دیں، اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم بہو کو الٹی سیدھی بات سمجھائیں کہ تیرے اوپر حقوق واجب نہیں ہے، سسر کے حقوق واجب، وہ ساس کو جا کے سمجھایا جائے گا، بڑوں کو جا کے سمجھایا جائے گا کہ بھائی اس کو بھی اپنی بچی سمجھو، یہ بھی اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑے ناز و نام کے ساتھ 20 سال 18 سال 17 سال وہاں پر رہی ہے، اس کو جو ہے تانے اور طنز مت دو۔ یہ بھی بہت زیادہ سننے میں دیکھنے میں بات آتی ہے بھائی کہ جو ہے سانسیں جو ہے اپنی بہو سے کام لینا وہ نہیں جانتی، وہ نئی بچی آئی ہے، اس سے کچھ کھانے پکانے میں کام میں ادھر ادھر ہو گیا، تب اس نے اس کو جا کے سمجھانا چاہیے، عزت دینی چاہیے، وہ دینے کی بجائے ساس بھی یہ کرتی کہ اس کو تانے دیتی، تیرے ماں باپ کے بعد میں سیکھی نہیں کیا، تیری ماں نے تجھے سمجھا ہی نہیں کیا۔ ہاں ماں کو اس کو یہاں پہ لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اچھے سے عزت کے ساتھ بیٹا یہ کام ایسا نہیں ایسا کر لیا۔ تو اور یعنی کہ جو ساسیں ہوتی ہیں ان کی طرف سے بھی ظلم ہے، وہ بھی زیادتی کرتی ہے، ساسیں بھی کیا کرتی ہے۔ تو جو میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں کہ ساس اور سسر کے حقوق ہے، تو وہ اس یعنی کہ پس منظر کے اندر کہ ساسوں کو بھی چاہیے، جو گھر کے بڑوں کو بھی چاہیے کہ اس کو جو بہو لائے ہیں اس کے حقوق کا بھی خیال رکھے، اور عورت کو بھی یہ سمجھایا جائے گا، بہو کو بھی یہ سمجھایا جائے گا کہ بھئی وہ جو ساس سسر تیرے بڑے ہیں، بزرگ کا درجہ رکھتے ہیں، ان کی تو بھی خدمت کر۔ اس کو یہ نہیں سمجھایا جائے گا کہ ساس کی خدمت تیرے ذمہ لازم نہیں ہے، سسر کی خدمت تیرے ذمہ لازم نہیں ہے، گھر میں جو دوسرے افراد رہتے ہیں اس کی خدمت تیرے ذمہ لازم نہیں ہے۔ اور ساس اور سسر کو بھی سمجھایا جائے گا کہ وہ بچی ہے، اس کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ بھی مت ڈالو۔ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ جو ہے گھر کے جو نوکر چاکر وغیرہ بھی تھے ان کی روٹیاں بھی بہو سے پکائی جائیں، تقریباً وہ حضرت 40 روٹی بنانا پڑتے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ ایک آپ نے نئی بچیاں چوکا زیادہ گھر میں کام بھی نہیں کیا ہوا تھا زیادہ، اور زیادہ عمر کی بچی بھی نہیں تھی، تو وہ اتنا 40 روٹی کا سے بنے گی، تو یہ بھی غلط ہے۔ جہاں بہو کو یعنی کہ ساس سسر کی گھر والوں کی خدمت کا ترغیب دی جا رہی ہے، تو وہیں بڑوں کو بھی چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھے۔ تو ساس اور سسر کا بھی مستقل ایک رشتہ ہے، ان کا ادب احترام کرنا ضروری ہے۔ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہے، اور اس نے کہا کہ حضرت میرے ابا مجھے کہہ رہے ہیں اور بلکہ حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ کیا کہا اس نے نوجوان نے آ کر؟ میرے ابا مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی، یعنی کہ آپ نے اشارہ کر دیا، اچھا وہ خیر کا زمانہ تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ دے دیا کہ میں باپ کی بات مان لے۔ یقیناً وہ بہو ساس سسر پر ظلم کر رہی ہوں گی، ان کو برا بھلا کہہ رہی ہوں گی، ٹارچر کر رہی ہوں گی، جبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا۔ علی الاطلاق اس کا حکم نہیں ہے کہ ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور اس نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ حضرت میرے جو والد ہیں مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو کیا میں دے دوں؟ کہاں کہ نہیں۔ حضرت نے کیا بتایا اس کو؟ نہیں، تجھے تیری بیوی کو طلاق دینے کی اجازت نہیں۔ تو بھی بڑا وہ تھا پنٹر، تو اس نے کہا کہ حضرت کیا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کے لیے نہیں کہا تھا. آپ تو کہہ رہے ہو حدیث کے تو یعنی کہ مخالف جا رہے ہیں, اس کے مغایر آپ مجھے بتا رہے ہیں, آپ کو تو یہ کام کر رہے تو دے دے, آپ تو کہہ رہے مت دو. تو حضرت نے اس سے کہا حل ابو کا مثل عمر, کہ تیرا باپ بھی عمر کی طرح ہے. عمر کا ورا اور تقویٰ, تیرا باپ جو ہے ابھی کے دور کا ہے. وہ عمر نے جو کہا تھا واقعتاً اس کے پیچھے کچھ ریزن ہوں گی. علی الاطلاق یہ حکم نہیں ہے کہ جس کے بھی ماں باپ اس کو کہہ رہے کہ تیری بیوی کو طلاق دیتے تو دے دے. ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے. ہو سکتا بھائی ہو اس کے ماں باپ اس پر ظلم کر رہے, کون ظالم ہے کون مظلوم ہے ہم کو کیا معلوم. وہ زمانہ خیر کا تھا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ورا تقوی والا, جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے, وہ بیجا حکم نہیں دیں گے. تو بہرحال جو ہے اس شخص کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات سمجھائی کہ بھائی تجھ کو طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر کسی جگہ ایسی صورت حال ہو کہ اگر کسی کی بہت زیادہ اس کے ماں باپ پر ظلم کر رہی ہو, ٹارچر کر رہی ہو, تو پھر ہاں اس حدیث پر جو پہلے میں نے آپ کو سنائے اس کی کسی کو اجازت دی جا سکتی ہے. تو بہرحال میرے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ہے بہو کے بھی حقوق ہے اور ساس سسر کے بھی حقوق ہے. ان تمام اعتدال کی اور جو بیلنس تعلیمات ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے گھر کو لے کر چلنا ہے. آج کل جو ہے جو ایک بے اعتدالی ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. وہ گورے کے نام میں ہم کو لگنا نہیں ہے. وہ کیا معلوم ہے گورے کو کہ ساس کیا ہوتی ہے سسر کیا ہوتے ہیں, اس کے نہ ساس ہے نہ سسر ہے. یہاں ہمارے وہاں پورا کے پورا خاندانی نظام ہے. یہاں پر ساس بھی ہے سسر بھی ہے اور اس کے بہت سارے ریلیٹیوز بھی ہیں. ان تمام کو لے کر چلنا یہی ایک مرد اور ایک عورت کی جو ہے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. مرد کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ماں کو ماں کا مقام دے, بہنوں کو بہنوں کا جو مقام ہے وہ دے, اور بیوی ہے اس کو اس کے عزت اور مقام پر رکھے اور تمام گھر کو جو ہے وہ بیلنس کر کے لے کر چلے. آج کل جو واقعات بہت سارے بزرگ آ کر سناتے ہیں اور بہت سارے ہمارے بھائی سناتے ہیں, تو اس سب کے درمیان یہی اعتدال اور بیلنس والی تعلیمات ہے جو آپ کے سامنے ابھی بیان کی گئی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا